ایک وہ ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ہے، اور حقوق العباد سے مراد وہ حق جو بندوں کا بندوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو دونوں حقوق ہیں، ان حقوق کی اگر انسان کہیں پامالی کر دے، ان حقوق کو ادا نہ کرے، تو یہ حقوق ادا نہ کرنا اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ جو سنتے ہیں کہ فلاں گناہ بندے نے کر لیا، فلاں سے گناہ سرزد ہو گیا، فلاں بندہ گناہ گار ہے، یہ ساری اصطلاحات بنیادی طور پہ ان دو حقوق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کہ بندہ گناہ کب کرتا ہے، یا تو وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، یا وہ گناہ کرتا ہے بندہ بندے کا حق مار رہا ہے۔ یہ گناہ کا ایک آسان سا مفہوم جو ہے یوں سمجھ لیں آپ۔ حقوق اللہ یعنی وہ حق جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو انسان گناہ گار ہے۔ اگر انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انسان کے جو حقوق رکھے ہیں، انسان ان کو ادا نہ کرے تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو گناہ جو ہے ان دو حقوق کے ساتھ گویا وابستہ ہے، اور حقوق اللہ ہی یا حقوق العباد ہی کی پامالی کا نام جو ہے وہ گناہ ہے۔ پھر ان میں بھی جو حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، ان میں اب ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ گناہ ہوگا اگر اس کو انسان ادا نہ کرے۔ تو جو گناہ ہیں اس اعتبار سے پھر گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ صغیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹے گناہ، اور کبیرہ کا مطلب ہے بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے ذمے احکام لگائے شرعی اعتبار سے، جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ انسان اگر کوئی چھوٹا گناہ کر لے گناہ صغیرہ میں، تو یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، یا شرعی احکام جو اللہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، جب بندہ ان احکام پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر عمل کی برکت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذ اجتنبت الکبائر، اور کما قال حضور نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا، ایک نماز جمعہ کے بعد دوسرے جمعے کی نماز پڑھنا، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگلے سال کے پھر روزے رکھ لینا، فرمایا یہ ساری کی ساری عبادات ان کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو انسان کے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے، یعنی چھوٹے گناہ تو ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے معاف ہو رہے ہیں، اب بڑے گناہ رہ گئے تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، نکفر عنکم سیئاتکم، وہ بڑے گناہ ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کی جگہ میں داخل فرما دے گا۔ عزت کی جگہ یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ داخل فرما دے گا اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے۔ اب یہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، صغیرہ تو سمجھ میں آ گئے کہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ کوئی شرعی حکم جو ہے وہ پورا کر لیتا ہے، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، باقی عبادات کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صغیرہ گناہ تو مٹا دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اب کبیرہ کے اندر بھی پھر دو قسمیں ہیں، وہ کبیرہ جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ کبیرہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اگر کبیرہ گناہ وہ ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، وہ کبیرہ جو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر معاف کرانا چاہے تو اس کا طریقہ رکھا ہے توبہ۔ بندہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توبہ کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ کبیرہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے، اللہ نے دیا تھا حکم اس کی حقوق کی ادائیگی کا، کہ بندے نے بندے کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، باقی حقوق ہیں ہم پر لوگوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اگر بندہ ان حقوق کو ادا نہ کرے اور حقوق العباد کے اعتبار سے بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اب یہ کس طرح معاف ہوگا؟ تو اس کا معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کی معافی کے لیے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی توبہ کرے، اور دوسرا جس کا بندے نے حق مارا ہے بندہ اس سے بھی جا کر معافی مانگے، اس کو بھی جا کے راضی کرے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، لہذا تو مجھے اللہ کے نام پر معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، مگر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے۔ اس لیے اور باقی جو حقوق اللہ ہیں اگر اس کے اندر بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس پر سزا اور گرفت دے دے۔ لیکن حقوق العباد جو ہوں گے یہ اسی صورت میں ہی معاف ہوں گے جب بندہ پہلے بندے سے معاف کرائے، بندہ اپنا حق معاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ان کے جو گناہ ہوں گے وہ حقوق العباد کے اعتبار سے ہوں گے، حقوق اللہ کے اندر وہ پورے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، یہ سارے حقوق اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے وہ پورے کر کے گئے ہوں گے، شرعی احکام وہ پورے کرتے رہے ہوں گے، حقوق اللہ کے اندر بالکل مکمل ہوں گے، لیکن ان کے حقوق العباد کے اعتبار سے کچھ گناہ ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے تیرا تو کوئی حق بھی پامال نہیں کیا، تیرے تو سارے حق ادا کیے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ رب فرمائے گا پہلے میرے ان بندوں سے معافی مانگو جن کا تم نے حق پامال کیا تھا، اگر بندے معاف کر دیں تو پھر میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ لہذا اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر حقوق العباد کے اندر بندے سے کوئی کوتاہی ہو جائے، والدین کا حق مار دیا، اولاد کا مار دیا، میاں بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اگر یہاں دنیا کے اندر انسان نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے تو دنیا کے اندر ہی اس سے معافی مانگ لیں، دنیا کے اندر ہی اپنا وہ حق معاف کرائیں، مرنے سے پہلے توبہ بھی کریں اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہے، صرف توبہ پر بھی اکتفا نہیں کرنا بلکہ معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، تب وہ گناہ جو ہے معاف ہوں گے، مگر نہ وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب گناہ کبیرہ کی کئی اعتبار سے علماء نے تعریفیں بھی کی ہیں کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں، تو بعض علماء نے لکھا کہ گناہ کبیرہ جس طرح کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ شریعت میں جس پر حد یعنی سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے جس کی شریعت کے اندر گناہ کی سزا جو ہے وہ مقرر ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث پاک میں اس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اور اس کے بارے میں تاکید آئی ہو کہ اس گناہ سے بچو وگرنہ اس پر یہ سزا ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی بار بار ممانعت کی ہو، تو وہ گناہ جو سزا انسان کو شرعی اعتبار سے جو سزا کا مستحق بنا دے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ گناہ آتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا دین کی حد تک کا بندہ کو ارتکاب کر لے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، جس طرح کی نماز نہ پڑھنے والے کی سزا متعین کر دی، روزہ نہ رکھنے والے کی سزا متعین کر دی، زانی کی سزا جو ہے وہ مقرر کر لی، تو ہر وہ گناہ جس کی سزا شرعاً جو ہے وہ حد یا سزا متعین ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو صغیرہ گناہ ہیں، یہ صغیرہ گناہ بھی اگر انسان بار بار کرے، یعنی صغیرہ گناہ کیا اور اس پر اصرار شروع کر دے
गुनाह छोटा है लेकिन उस पर इसरार शुरू कर दे, बार बार उसका इर्तिकाब करे, तो याद रखें कोई सगीरा सगीरा नहीं रहता अगर इंसान उस पर इसरार कर ले, और कोई कबीरा गुनाह कबीरा नहीं रहता अगर बंदा उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग ले और तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से मुआफ़ फरमा देता है। वो खुद इरशाद फरमाता है कि अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ फमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिक़ाम। फरमाया जो हो चुका वो हो चुका, उससे उस पर अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है, और जिसने बार बार इसरार किया, दोबारा इर्तिकाब किया किसी गुनाह का, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम लेने वाला है। बंदे से गुनाह सरजद हो जाए, सिद्क़ के दिल के साथ बंदा उससे माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुआफ़ कर देता है। लेकिन अगर इंसान ने तौबा को रूटीन बना लिया कि तौबा क्या है जी, रास्ते में जा रहे हैं, बंदा अपनी गाड़ी में और रास्ते में जा रहा है तो एक्सीडेंट हुआ है, देखा कुछ बंदे जो है ना वो पड़े हैं ज़ख्मी, बंदे उतरे गाड़ी से नीचे, हालात को देखा, लथपथ पड़ी हैं लाशें, किसी की लाशें पड़ी है, कोई ज़ख्मी है, किसी की टांग टूटी है, हालात बंदे ने देखे तो बंदे ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह तौबा तौबा तौबा, और फिर गाड़ी में सवार हुए, बस 2 किलोमीटर निकले तो फिर वही म्यूज़िक, फिर वही मौसीकी लगा दी, फिर वही लुत्फ़ अंदोज़ियाँ, फिर वही फिल्में, फिर ड्रामे देखने शुरू कर दिए। तो ये तौबा नहीं होती, ये तौबा नहीं होती। तौबा का मतलब क्या होता है कि तौबा की असल है अन्नुद्म। तौबा की असल ये है कि इंसान को शर्मिंदगी हो जाए, इंसान ने जो गुनाह किया है उस पर इंसान शर्मिंदा हो जाए, इंसान का अंदर का ज़मीर जो है उसको झंझोड़ दे कि तूने ये जो गुनाह किया है ये अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देने वाली बात है। लिहाजा आइंदा इंसान दिल के अंदर ये पुख्ता इरादा करे कि आज के बाद मैं इस गुनाह की तरफ नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं इस गुनाह की तरफ वापस नहीं पलटूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की जो हकीकत बताई और सच्ची तौबा जिसको तौबतुन नसूह कहा गया है, वो तौबा ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि तौबा तुन नसूह ये है कि जिस तरह दूध का वापस थनू के अंदर जाना महाल होता है, बंदे का भी वापस गुनाह के अंदर इस तरह महाल हो जाए जाना, ये होता है तौबा करना किसी गुनाह से। कि जिस तरह जानवर का दूध भेड़ बकरी का आप निकाल लें फिर वापस उसके थनू के अंदर वो जा नहीं सकता, इस तरह इंसान जब किसी गुनाह से तौबा कर ले, ऐसी तौबा हो कि उसका भी वापस उस गुनाह के अंदर पलटना मुमकिन ना हो, ये तौबा जो है तौबतुन नसूह होती है। और ये बंदा तौबा जब इस एतबार से करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाया इज्तनिबुस सबल मुबिकात। हुजूर ने फरमाया 7 हलाकत खैज़ चीज़ों से बचो, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। उलमा फरमाते हैं कि असल में इस हदीस के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कबीरा गुनाहों को बयान किया है। वो गुनाह जो कबीरा हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असल में बयान किया। हुजूर फरमाते हैं कि उन हलाकत में डालने वाले चीज़ों से बचो। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बचने का कहा गया खुसूसी तौर पे? वो 7 चीज़ें हैं जिनको गुनाह कबीरा भी कहा जाता है। बड़े बड़े गुनाहों में जो सबसे बड़े गुनाह हैं 7, वो कौन से हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को उसकी ज़ात के अतबार से जिस तरह रब है वैसा किसी को और को कर ले, अल्लाह इबादत के लायक है किसी और को बंदा इबादत के लायक जान ले। अल्लाह तबारक व तआला ही मुस्तान हकीकी है, हकीकी मदद अल्लाह की तरफ से होती है। बंदा उस वक्त तक किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे। अगर कोई बंदा कहे कि और ये अकीदा रखे कि जिस तरह रब मदद करता है बराह रास्त अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, कोई बंदा भी इस एतबार से किसी दूसरे की मदद कर सकता है, तो ये शिरक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की मदद का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं है, वो अज़ खुद करता है, उसे किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे अपने बंदे की मदद कर दे। बाकी बंदे बंदों की मदद करते हैं तो वो अल्लाह की इजाज़त से होते हैं, अल्लाह के हुक्म से होते हैं। डॉक्टर दवाई दे देता है तो दवाई दे के वो बंदे की मदद कर रहा है, लेकिन मदद उसी वक्त उसकी जो है वो कारआमद होगी जब अल्लाह तबारक व तआला उस दवा के अंदर तासीर रखेगा। अगर अल्लाह उसके अंदर तासीर ही न रखे तो लाख डॉक्टर दवाएं दे, सेहत नहीं मिलनी। इसलिए कि सेहत की जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद से ही मिलनी है, और वो मदद क्या होगी? अल्लाह ताला की तासीर होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें रखेगा तो इंसान को जो है वो शफा मिलेगी। अगर अल्लाह मदद न करे तो फिर शफा नहीं मिलेगी। तो मुस्तान हकीकी अल्लाह ताला है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा हकीकी मददगार कोई नहीं है। बाकी जो है वो सारे के सारे सहारे होते हैं। मदद के लिए अल्लाह ताला ने ये जो है ना ये तरीका बनाया है लोगों का
کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اصل مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو پہلا گناہ جو بڑا گناہ جس کو کہا گیا گناہ کبیرہ، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا حضور نے فرمایا جادو کرنا، یہ جو جادو ٹونا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ اب یہ جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ جادو کے اندر ایک تو بہت سارے جو جادوگر ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے غیر شرعی امور کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کئی سالوں غسل ہی نہیں کرتے، اور یہ جتنے زیادہ ناپاک ہوتے ہیں، جتنے زیادہ جو ہے یہ ملوث ہوتے ہیں گناہ کے اندر، جتنا زیادہ ان کا وجود جو ہے وہ نحوست والا ہوتا ہے، اتنا جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے ان پر، اتنا زیادہ ان کا جادو کام کرتا ہے۔ تو یہ جادو ٹونے والے اکثر تو ناپاک رہتے ہیں اور پھر کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حقوق العباد کا پتہ نہیں، حقوق اللہ کا پتہ نہیں۔ تو گویا جو بندہ اس اعتبار سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ اسے نہ اللہ کے حق کا پتہ ہے، نہ بندے کے حق کا پتہ ہے، نہ حلال اور حرام کا وہ کوئی اعتبار کرتا ہے، صرف جادو پر توجہ دیتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ناحق کسی بندے کو قتل کر دینا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور یوں ہی جو ہے بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اگر کسی کو حق کے طور پر قتل کیا گیا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا اور بدلے میں اس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بدلے کے اندر جب قتل کیا جائے گا تو اس کو از خود کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا، اس کو بھی جو ہے وہ عدالت سزا دے گی، اور پولیس جو ہے نا وہ قصاص کے طور پہ اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا سکتی ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ حق کے طور پہ یعنی قصاص کے طور پہ قتل کرنا، اور یہ عدالت کا کام ہے۔ فرد واحد یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی نے کسی کا کوئی بندہ مار دیا، جس طرح کے معاشرے کے اندر یہاں عموماً ہم گجرات کے اندر تو عموماً واقعات ہوتے ہیں کہ لڑائیاں جو ہے وہ سالوں تک چلی جاتی ہیں، کوئی بندہ مر گیا اور بدلے میں انہوں نے 4 بندے مار دی اور کہا انہوں نے پہلے ہمارا بندہ مارا۔ تو یاد رکھیں وہ جس نے مارا اس نے جرم کیا، اور بدلے میں جس نے جا کے خود مار دیا اس نے بھی جرم کیا، اس نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور بدلہ لینے والے نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اب یہ بچ نہیں سکے گا یہ کہہ کہ اس نے پہلے مارا ہے، بے شک اس نے پہلے مارا ہے، شرعاً آپ کو یہ اجازت ہی نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ خود جا کے ماریں۔ شریعت کہہ رہی ہے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکائیں، آپ اس کے لیے جو ہے باقاعدہ انصاف کی جو ہے نا وہ تقاضے پورے کریں، قانونی تقاضے پورے کریں، آپ کو اس کا حق جو ہے وہ لینا چاہیے، لیکن اپنے ہاتھ کے اندر قانون لے کے آپ کھڑے ہو جائیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چوتھا گناہ حضور نے فرمایا یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا ناحق، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ اور پانچواں سود کھانا، سود کے متعلق کتنی مذمت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے، اس پر آپ نے کافی درس بھی سنے، بیانات آپ نے سنے ہیں۔ سود کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ یتیم کا مال کھانا معاشرے کے اندر عام ہے، سود کھانا اس کو تو لوگوں نے اپنا جو ہے نا روٹین بنا لی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے بینکوں کے اندر دیکھ لیں، ہماری گورنمنٹ تک جو اس کی اجازت دیتی ہے، اور سود عام کھایا جا رہا ہے، باقی کاروبار سودی عام ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ وعید فرمائی، حضور نے فرمایا 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے سود کھانا۔ چھٹا بڑا گناہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ فرمایا، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ میدان جنگ سے بندہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے، جہاد کرنے گیا، اور میدان جنگ کے اندر دشمن کو دیکھ کے بندہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہاں جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے گیا ہے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جو ہے وہ دشمن کے مقابلے کے اندر گیا ہے، تو پھر وہاں پیٹ نہیں پھیرنی بلکہ اپنے سینے آگے کرنے ہیں۔ گولیاں بھی چل رہی ہوں تو بالکل پھر آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، ڈر کے نہیں بھاگ سکتے۔ حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹ جانا، پھر پلٹ کے جو ہے وہ حملہ کرنا، یہ علیحدہ بات ہوتی ہے کہ حکمت عملی کے تحت بندہ پیچھے ہٹ جائے کچھ قدم اور پھر جو ہے 10 قدم آگے بڑھ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں جو میدان جنگ سے بھاگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندہ ڈرپوک ہو کے بزدل ہو کے میدان جنگ چھوڑ کے پیچھے آ جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ساتواں بڑا گناہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ پاک دامن عورتیں ہیں جن کا گناہ نہیں ہے، بغیر کسی گناہ کے ان پر تہمت لگا دینا۔
طرح طرح کی باتیں کر دینا، ان پر الزام تراشی کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ یہ وہ 7 گناہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیان فرمایا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر ہیں۔ باقی بہت سارے ہیں جن کی کبیرہ کی فہرست جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 7 وہ گناہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص بیان فرما دی۔